الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على دري اشرف سیکلانم یقیناً فیض پاتا ہے، کہیں دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا دریا بسی نہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم باذکر دوست دوست دارد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ پونبڑوں کی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیگر علماء و اماں کی شرکت رہی۔ عشاقان اولیاء کا جم غفیر تھا۔ مسجد کے خطیب و امام قاری شکیل اشرفی دامت برکاتہ عالیہ نے افتخاری تلاوت حاصل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء
صدق اللہ العظیم. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا. مجلس کی نظامت امام محمد صوفی نے بخوبی نبھائی. آپ نے وقتاً فوقتاً حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کے حوالے سے بات کی. بستی سے بھائی چبائے کنائی صاحب نے اپنے خاص انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ. کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جام ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. کھل جائے در جنت کی، دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائے در جنت کی، دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے، ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إلا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلبی نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلبی نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن ظاہر ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ناظرین 18 محرم الحرام 828 ہجری حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا فانی سے کوچ کیے ہوئے تقریباً 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی حضرت سید جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کروڑوں دلوں میں زندہ ہے. حافظ زیاد سعید محی الدین دامت برکاتہ عالیہ نے اسی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. دیار اشرف سمنا کی محفل بات مت پوچھو دیار اشرف سمنا کی محفل بات مت پوچھو وہاں کی صبح نورانی وہاں کی شام نورانی. خطیب و امام مسجد ہذا حافظ و قاری شکیل اشرفی صاحب، علماء کرام، ائمہ عظام، bonnes grands dimoun, bonnes frères, bonnes sœurs, bonnes jeunes, bonnes enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabarak wa ta'ala qui peut donner l'occasion pour participer dans Urs de Sultan Simnan Sayyid Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani rahmatullahi alayhi. Nous faisons dua que Allah tabarak wa ta'ala accepte nos présences. Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, de ce petit livre 40 hadiths, il cite une parole de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, il cite, il dit کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا من نفس عن مؤمن, celui qui cachait depuis un autre musulman, celui qui couvert pour un autre musulman
Kurbatam min kurabid dunya. Peu importe qui s'en là, ce défaut qu'il y fin faire le sa dunya là, quand ou couvert sa défaut là. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Naffasallahu lahu kurbatan fil yawmil qiyamah. Allah tabarak wa ta'ala li pour cacher sa dimoun là ce défaut le jour qiyamah. C'est lui qui cachette, peu importe qui s'en a ce défaut. Défaut qui dit moun là est na de sur la vie, sur l'habitude, sur une mauvaise chose qui nous est na, nous cachette sa défaut là. Nous pas laisse insan comme sa défaut là. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Allah tabarak wa ta'ala comme cadeau li le jour hachar li pour cachette nos défauts. Et nous Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa man yassara وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. N'importe qui s'en là qui rend la vie en l'autre djimoun facile, nous facilite la vie en djimoun l'eau sa dunya là. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Yassara Allahu alayhi yawm al-qiyamah. Le jour qiyamah qui pour difficile, Allah tabarak wa ta'ala li pour facilite sa djimoun là sur la vie. En l'autre version du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Yassarallahu lahu fi dunya wa fil akhirah. Dans dunya même, Allah tabarak wa ta'ala pour faire sa djimoun là sur la vie vin facile. Et aussi dans akhirat, Allah tabarak wa ta'ala pour faire sa djimoun là sur la vie vin facile. Zodi nous dans Urus de Sultan Nesimnan Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Samnani rahmatullahi alayhi. Qui s'en a sa personnalité là, qui s'en a sa djimoun là, qui aujourd'hui, après plus que 700 bananes, il est encore vivant dans nos l'équerre. Après plus que 700 bananes, Zodi son mohabbat encore reste vivant dans nos l'équerre. Et tant qu'il nous cultive sa mohabbat là, il amène nous vers ses Pâques, sa mohabbat là amène nous vers Ali radiyallahu anhu, sa mohabbat là amène nous vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a ça dit moun? Quand nous regardons sur l'histoire, ce papa s'appelle Ibrahim Nourbakhsh. Sayyiduna Ibrahim Nourbakhsh rahimahullah. L'est-il le roi de Simnan? Le roi de Simnan, papa Latit. Imaginez un roi de ce la vie, combien de faveurs il gagne? Un dimoun y a un premier ministre, un dimoun y a un directeur, un dimoun y a un manager, un dimoun y a un président d'une société où on change sa position là, qui valeur, qui l'honneur, et surtout si arrivé où les rois, combien assets ouina, combien l'argent ouina, combien du bien ouina. Beaucoup. Le roi de Simnan, plusieurs propriétés de Tchina. Seulement de cela vie, Tchina un manquement de cela vie. Qui manquement Tchina de cela vie, li pas Tchina enfants. Li pas Tchina enfants. Donc en retour maintenant, il fait beaucoup de sadaqa. Il tient grand les rois. Il fait beaucoup de sadaqa, beaucoup de khairat, beaucoup de contributions. Il aide bandimoun. Un jour, les rois de Simnan, papa de sultan de Simnan, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani, rahmatullahi alayhi, il est dans ce palais. Il est avec ce madame, il trouve un fakir, un dervish dans sa palais là. Il trouve un fakir, un dervish dans sa palais là. Imaginez, dans la case que tout, ou trouve une charité finirante que tout. Qui nous réaction, mon frère? Et que fait ici toi? Qu'est-ce que toi? Est-ce que la caméra pas de toi? Comment on rentre là? Nous pose question, nous. Si charité là dit, donne-moi quelque chose, nous pousse-lui. Zodi, il est comme ça, Zodi, mon frère, il est malheureux. Coran Allah tabarak wa ta'ala dit wa amma sa'ila fala tanhar. Quand charité vient que tout peut demander, pas pousse-lui. Nous musulmans qui nous fait nous pousse-lui nous. Même si vous êtes capable de donner un roupie, même si vous êtes capable de donner un roupie, donne-lui un roupie. Maintenant si j'ai comme ça un roupie trop ticket là vous connaissez il pas authentique maintenant.
Là, vous connaissez pas authentique. Charité fin vin contre les rois de Simnan. Il rentre là-bas. Papa de Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani, rahmatullahi alayhi, dit qui te besoin? Il dit, j'ai besoin de quelque chose à manger. Hazrat Ibrahim Nourbaksh, rahmatullahi alayhi, fin de l'autre, aban khuddam, ban travailler dans sa palais là, pour amener nourriture, pour donner pour sa djimoun là, faire lui manger. Sa fakir là, sa dervish là, il s'appelle Majzoub, Ibrahim Majzoub. Quand il fin gagne sa nourriture là, quand il fin gagne sa ban cadeau qu'il les rois fin donner là, il prend, il fin manger, et il fin lève sur la main vers Madinat al-Munawwara. Il lève sur la main vers Madinat al-Munawwara, il peut causer avec Allah tabarak wa ta'ala, en même temps il dit, hey Allah, mon vin dans sa, les rois là, ce palais, mon ventre vide, moi tu peux gagner faim, les rois fin donne-moi nourriture, fin donne-moi cadeau, moi me fais doua, oh Allah, fais ça les rois là de sur la case, gagne aoulad de sur la case. Fais ça les rois là de sur la case, gagne aoulad, il termine ce doua, il tourne vers papa de Sultan de Simnan, il dit, me donne-toi la bonne nouvelle. Inch'Allah, Allah tabarak wa ta'ala pour donne-toi pas un, des garçons te vous gagner. Pas un, des garçons te vous gagner. Premier garçon n'a pas appelé Mohammed Ashraf. Deuxième garçon n'a pas appelé Mohammed Arif. Premier n'a pas appelé Mohammed Ashraf. Deuxième n'a pas appelé Mohammed Arif. Et ça garçon qui appelle Mohammed Ashraf là, il pouvait une qualité wali, une qualité d'imoun, qui son nom pourrait vivant le sa dunia là, son nom puisse stamper le lekeya ban ashike Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Son nom puisse stamper le lekeya de ban ashike Rasoul. N'importe qui ashike Rasoul qui nous dit, nous comptons Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans nous lekeya, mohabbat pour sultan de Simnan, les font partie dans nous lekeya. Nous pas capables d'achiquer Rasoul si nous pas contents sultan de Simnan. Nous pas achiquer Rasoul même. Nous pas achiquer Rasoul même parce que sultan de Simnan les mêmes nous tiennent achiquer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani rahmatullahi alayhi, l'in prend naissance, fin ga barkat de sa famille là, l'in bin grand plus tard, un dernier petit bout avant de terminer. On arrive près le Maghrib. Sultan de Simnan kachal madrasa maintenant. L'inal madrasa, et dans madrasa là-bas, il racontait lui-même plus tard à Soban Mourid, Alliya Lataïf Ashrafi. Alliya Lataïf Ashrafi, où vous trouvez ça dans l'histoire là, comme mentionné là-dedans. Sultan de Simnan, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani, rahmatullahi alayhi, il dit qu'à l'Ipial madrasa, Allah tabarak wa ta'ala fin donne l'occasion pour trouver Hazrat Khizr alayhi salam. L'inzwan Khizr alayhi salam, l'étalizwan Khizr alayhi salam fin de un cadeau. Je vais bien vite à cause des temps. Fin de un cadeau. Qui cadeau? Combien de millions? Combien portable? Combien d'argent? Pas ça cadeau là. Qui cadeau? L'injali fait un tasbih, un zikr. Qui zikr? Allahu. Fait zikr Allahu. Nous, si nous fait zikr Allahu. C'est maintenant nous zikr Allah, nous disons Allah tout. Nous disons Allah. Quand nous disons Allah, nous prononçons bien Allahu, Allahu. Zodi quand nous faisons zikr, nous disons Allah. L'important ça mon frère quand nous prononcer, connaît qui nous peut prononcer. Connaît qui nous peut dire. Maintenant comment vous dire Allahu, Allah, li respirer. Hu log respiration. Allah, il prend respiration, il rend respiration. Sultan de Simnan, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani, rahmatullahi alayhi, il dit, pendant des ans, il fait sa tasbih, Allahu, sur la langue pas bouger, sur la bouche pas bouger. Il prend respiration, Allah, il rend respiration, pendant des ans, il fait ça. Il rentre dans qualité alam, qu'il in zone de sa alam là, Hazrat Uwais Qarni radiyallahu an. Et quand il fin zone Hazrat Uwais Qarni radiyallahu an, il gagne pouvoir spirituel avec Uwais Qarni radiyallahu an.
Donc dans sa qualité personnage là, ce Urus, Zodi nous peut donner nos présences, nous peut montrer nos muhabbat envers Sultan et Simnan, mais il n'est pas suffit qui nous seulement dit à nous ashik pour Makhdoum, nous ashik dans celle-là Ashrafiya, il n'est pas seulement suffit ça, dans nous la vie, besoin est un principe de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ashik et Rasoul, dans cela vie, besoin d'un tariqa de Rasulullah. L'appel qui nous fait à ban musulman, retourne vers le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous peut éloigner, nous peut dérouter. Si vraiment nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comptons Rasepak, nous comptons Khaja Gharib Nawaz, nous comptons Sultan de Simnan, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Samnani rahmatullahi alayhi, Saban Dunya Vila, nous tirer de nous l'équerre, qui nous mettent de nous l'équerre, nous mettent Muhabbati Rasoul de nous l'équerre. Tariqa, principe Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous fait dua qu'Allah tabarak wa ta'ala garde sa khankala abad. Pareil comme aujourd'hui, nous pouvons venir, nous pouvons participer dans sa mahfil là. Inch'Allah, nous avons yaqin le jour Hachar, nous vous lève en bas pavillon de Sultan et Simnan. Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani rahmatullahi alayhi. Amin thumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے صلی علی نام محمد دوزخ جس شخص کے ہو ورد زبان نام محمد پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول. مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا. ناظرین، ابھی آپ مولانا فیض عالم دامت برکاتہ علیہ کی زبانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. آئیے صاحب عرس کی شان میں قاری عبد المجید اتاری دامت برکاتہ علیہ کی زبانی ان کے خاص لب و لہجے میں پیش خدمت ہے یہ منقبت. اے غم زدوں کے والی مخدوم سید اشرف، اے غم زدوں کے والی مخدوم سید اشرف، مانگتے نہ لوٹے خالی، مانگتے نہ لوٹے خالی، مخدوم سید اشرف، مانگتے نہ لوٹے خالی، میرے اشرف مانگتے نہ لوٹے خالی، مخدوم سید اشرف. کیا شان ہے نیرانی مخدوم سید اشرف، کیا شان ہے نیرانی مخدوم سید اشرف، سلطان ہے سوالی میرے اشرف، سلطان ہے سوالی، مخدوم سید اشرف، مانگتے نہ لوٹے خالی، میرے اشرف مانگتے نہ لوٹے خالی، مخدوم سید اشرف. ہے آج بھی حکومت سب کے دلوں پہ تیری، ہے آج بھی
میرے اشرف چھوڑی ہے گرچہ شاہی مخدوم سید اشرف مانگتے نہ لوٹے خالی میرے اشرف مانگتے نہ لوٹے خالی مخدوم سید اشرف ہے عبد گھر گیا ہے رنجو علم میں آقا کر دے عطا رہائی میرے اشرف کر دے عطا رہائی مخدوم سید اشرف مخدوم سید اشرف مخدوم سید اشرف. ناظرین اس وقت آپ پونبلوں کی شیخ عبدالقادر جیلانی مسجد میں تزک و احتشام کے ساتھ منائے گئے عرس سید مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. محفل کے آخر مقرر مولانا محمد الیاس اشرفی دامت برکاتہ عالیہ نے بتایا کہ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تھے تب بھی حکمرانی کر رہے تھے اور آج بھی دنیا سے رخصت کے بعد بھی دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. بزرگوں کا قول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بزرگوں کے ذکر کے وقت اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمتیں اترتی ہیں. انہی بزرگوں میں سے ہم جن کا عرس منانے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں تارک السلطنت غوث العالم میر کبیر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی دنیا سنیت کے اندر چمکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا تھا کہ جہاں اپنی ظاہری زندگی کے اندر دنیا پر حکمرانی کر کے گئے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. آج بھی دنیا پر بادشاہ بن کر کے دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. اب ذرا جو لوگ ان کے مزار اقدس پر حاضری کا جن کو شرف حاصل ہوا ہے انہوں نے خوب اچھی طرح سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ دنیا کے اور خاص طور سے ہندوستان کے جتنے بھی صوبے ہیں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں کہیں کے بھی لوگ کچھ بھی پریشانی ہو جائے چاہے بیماری ہو آسیبی اثرات ہوں جن وغیرہ کے اثرات ہوں جادوئی بیماری میں مبتلا ہوں تو سب کے سب لوگ اگر کسی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بارگاہ ہے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے اتنی بشارتیں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے والدہ اور آپ کے والد محترم کو ملتی تھی کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا اللہ رب العزت کا نیک بندہ پیدا ہوگا جو صرف
سمنان پر ہی حکومت نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے ہر خطے پر حکمرانی کرے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو صرف ان کا سلسلہ سمنان ہی نہیں، کچوچا ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر آج بھی ان کے شہزادے جا کر کے ان کے سلسلہ کے ذریعے دین و اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں. سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، بہت شارٹ ٹائم ہے، ایک مختصر بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم ان کی فضیلت اور ان کے بڑے پن کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو تخت سمنان کی حکومت چھوڑنے کا حکم ہوا تو آپ وہاں سے نکل کر کے خراسان کی وادیوں میں ہوتے ہوئے ہندوستان کی چکر لگاتے ہوئے جب بہار کے علاقے حضرت سیدنا مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے ان کا وصال ہو چکا تھا. جہاں وہ پہنچے ان کا وصال ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنے مریدین سے یہ نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا کہ جس نے اپنے پیروں سے ایک سلطنت کو ٹھوکر ماری ہو. میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے دنیا کے اندر کوئی لالچ و طمع نہیں رکھی ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ ایک بزرگ آئے گا کالی چادر پہن کے، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. جب یہ ساری صفات، یہ سارے ایٹریبیوٹس لوگوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر دیکھے تو آپ کو جو ہے جنازے کے لیے آگے بڑھایا. لہٰذا اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بزرگ، ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان سے ملاقات نہیں تھی، کوئی میٹ اپ نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر یہ فرما دیا کہ اگر میرا جنازہ کوئی پڑھائے گا تو وہ یہ شخصیت پڑھائے گی جس کے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس، سارے صفات بدرجہ اتم موجود ہوں گے. لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے ایٹریبیوٹس ان کے اندر موجود تھے تو ان کو لے جا کر کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور انہوں نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی. اور لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ جب تک کوئی ایسا بزرگ نہیں آئے تب تک ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا. لہٰذا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ اولیاء کرام کی شان اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے جب ان کی بارگاہ میں بیٹھیں تو زبان اور دل دونوں سنبھال کر کے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی نظریں ہمیشہ ہمارے دلوں پر رہتی ہیں. بہت سارے بزرگان دین کے پیچھے بہت باغی لگے، بہت دشمن لگے. ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. کچھ لوگوں نے جو ہے بڑا ان کی مقبولیت ان کو ہضم نہ ہوئی اور ان کے بارے میں جو ہے نفرتیں پھیلانا، ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ایک جو ہے زندہ آدمی کا جنازہ لا کر کے جو ہے ان کے بارگاہ میں پہنچا دیا. کہا دیکھتے ہیں کہ مخدوم پاک کی کتنی مقبولیت ہے، کیا ہوتا ہے. لا کر کے جو ہے رکھ دیا گیا. مخدوم پاک کو کہا کہ جنازہ آیا ہے، آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں. تو لیکن ایک بار منع فرمایا، 2 بار منع فرمایا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں پوائنٹ ملے اور اس پوائنٹ کو لے کر کے ہم ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. تو مخدوم پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا. جب ان کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا، نماز جنازہ پڑھا دی. پڑھانے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اب کفن کھول کے اس کو جو ہے اٹھایا جائے میت کو، تاکہ ان کے اندر لوگوں کے اندر ان کا مذاق بنے. جیسے ہی انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو حقیقت کے اندر وہ زندہ آدمی دنیا سے جا چکا تھا. یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے. اتنی بڑی بارگاہ کہ آج بھی لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنی ہوئی ہے اور آج بھی ان کا مزار جس طریقے سے کچوچا والے لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے، اسی طریقے سے آج اگر ہم موریشس کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اتنا ہی فیضان ہم کو بھی مل رہا ہے، اتنا ہی فیضان ہم کو بھی نصیب ہو رہا ہے. اور یقین جانیں یہ محفل اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ان کے دادا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضا ہم کو مل جائے گی. اور اگر ان کی رضا ہم کو مل گئی تو مولا کائنات کی بھی رضا مل جائے گی جو تمام اولیاء کے سردار شہنشاہ ولایت ہیں. اور اگر ان کی رضا اگر ہمیں نصیب ہو گئی تو خود سرور کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا بھی ہم کو نصیب ہو جائے گی. جب ان کی رضا نصیب ہو گئی تو یہی تو ہماری دنیا اور ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی تو ایکچوئل پرپز آف لائف ہے.
اس لیے کہ ان کی محبتیں اگر ہمیں مل جائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوبلوں کی سید شیخ عبد القادر جیلانی مسجد میں ناظرین منعقدہ سالانہ عرس سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، کہیں دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے، کچھوچا ہے تصوف اور شریعت کا حسین سنگم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر، ہم تمام لوگ مل کر جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار، نعت و منقبت بیان ہوا، یہ شعریں موجود ہے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ کے صدقات و فعل جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، جملہ شہداء کربلا، خاص کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔
ہم سبوں کی طرف سے اس کلام و تعام کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. ہندوستان کے بادشاہ حضور خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضور محب الہی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. ان کے جملہ اساتذہ خلفاء تلامذہ مریدین محبین معتقدین متوسلین کرواہوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص مولا کریم ان سب کا ثواب امیر کبیر تارک السلطنت حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. آپ کے والدین جملہ اساتذہ خلفاء تلامذہ مریدین محبین معتقدین متوسلین کرواہوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. حاجی عبدالرزاق نور عین رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. ہمیرا پیر مرشد حضور سیدنا فخر الدین اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. جملہ سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہردیہ مودودیہ ابوالعلاء رضویہ قاسمیہ مداریہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. موریشس کی سرزمین پر جو بھی اولیاء کرام اللہ والے پیوند زمین ہے یا اللہ تمام کے ارواحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب دوست و احباب جو دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کے ارواحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. یہ تمام لوگ جو یہاں پہ حاضر ہیں ان سب کے والدین عزیز و اقارب دوست و احباب دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کے ارواحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. روئے زمین پر تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات تمام مومنین جنات کے ارواحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارا پڑھنا سننا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس ذکر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. سبوں کو نماز پنجگانہ با جماعت کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما. ہمارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت اولاد و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا دشمنوں کے شر سے بچا بری نظر سے برے لوگوں سے ظالموں کے جلن سے شیاطین کے شر سے ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما. مولا تو علیم و خبیر ہے جو مصیبتیں جو پریشانی جو آفتیں جو بلائیں آنے والی کو مولا تمام بلاؤں کو دور فرما. تمام پریشانی کو دور فرما. ہم سب پر دو اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ ہم نے تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا. اللہ اس ذکر کی برکتوں سے ہم تمام لوگ یہاں پہ حاضر ہیں اپنی خالی دامنوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. مولا ہم تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. سب کی پریشانیاں دور فرما. یہ دور دراز سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے حاضر آیا. اللہ ہم سب کو حضور مخدوم سبنا کے فیضان سے مالا مال فرما. حضور مخدوم سبنا کے صدقہ و طفیل یا اللہ ہماری تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. حضور مخدوم سبنا کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستارا ز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد. یا حضور مخدوم سامنا ہر سال کی طرح ہم نے اس سال بھی آپ کا عرس منایا. آپ کے لیے ذکر خیر کیا گیا. یہ تحفے یہ نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کی. حضور قبول فرما لیں. ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں میں مریدین بھی ہیں معتقدین بھی ہیں متوسلین بھی ہیں محبین بھی. یا سرکار سب کے لیے خصوصاً کرم فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ میرا چاہنے والا میرا مرید دنیا کے کسی کونے سے مجھے یاد کرے میرے وسیلے سے دعا کرے رب قدیر اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. یا مخدوم سمنا ہم آپ کا وسیلہ دیتے ہیں. آپ عرب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں اپنے تمام مریدین کے لیے معتقدین کے لیے متوسلین کے لیے. تمام لوگ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں ظالموں کے جلن سے محفوظ رہیں شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رہیں. یہ تمام لوگ اپنے جو جائز ارادے لے کر کے آئے ہیں ان کی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں. سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں. ہم تمام لوگ آپ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. یا حضور مخدوم سمنا آپ ہم سب کے لیے خصوصاً کرم فرما دیں خصوصاً دعا فرما دیں. آپ کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ رب قدیر آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. یا حضور ہم سب کے لیے خصوصاً کرم فرما دیں. اے اشرف عالم مرشد ارباب دین ہر کے اشرف دوست دارت او مسلمہ پاک دی من غلام اشرفم سید اشرف پیر ماں ہر مراد میر سانت ہر کے دستگیر ماں. جن لوگوں نے
خلوص اور محبت کے ساتھ عرس منانے میں شرکت کی، جس طرح سے حصہ لیا، یا حضور ان کے لیے خصوصاً کرم فرما دیں، سب کے لیے خصوصاً کرم فرمائیں۔ اے رب قدیر، اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے حضور مخدوم سمنا کا صدقہ و تفل ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، بروز قیامت آقا کی شفاعت سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم